2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو، اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا، اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ بشرو، معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد، بچوں بچیوں 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی،
50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام۔ چلو بھائی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ، اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے، یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں، اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے، انشاءاللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے، یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت، یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، یا اللہ عزتیں نیلا ہو رہی ہے۔ نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے؟ یا اللہ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون بناتے؟ یا اللہ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت آج کے رات یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، یا اللہ فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے کو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا بہت گندے ہیں، تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا،
یا اللہ بہت گندے ہیں، پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اس پوری امت کی طرف سے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا۔ عمر بیت گئی، تجھے بلاتے تو آ جا میرے بھائی، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مولا۔ عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے یا اللہ۔ اے میرے بالے، 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئیں۔ اے میرے رب، تو نے کن کے حوالے ہمیں کر دیا ہے یا اللہ؟ تجھ سے گلہ کرے تو کس سے کرے؟ جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو رستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ، اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے لوٹ لیے۔ آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعل، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل۔ یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی، میرے مولا میرے مالک، میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، باپ کے نام کو، میرے مولا میرے آقا، اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے، کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نو کہے مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا،
آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ کیسے؟ اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے؟ ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے؟ ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس۔ تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا۔ یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے۔ یا اللہ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، منیجر ہیں، جو بھی ہیں، اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹ ہیں انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما۔ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں۔ یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔